کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ ود فضا. ناظرین، ہمیں نا بحث کرنے کی بڑی عادت ہے. ایز اے نیشن ہم ہر مسئلے پہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں بیٹھیں گے وہاں پہ بحث کرنا پسند کرتے ہیں. ہم جو اپنا نظریہ ہے نا وہ سامنے والے پہ تھوپنے کی ایک صحبت رکھتے ہیں. چاہے وہ سیاسی نظریہ ہو یا مذہب کا نظریہ ہو یا پھر ویسے ہی اگلے پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو. میرے پہ تو شاید ایسے کہ جیسے کہ مجھے تو وہی آئی ہوئی ہے کہ جیسے ڈائریکٹ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نعوذ باللہ کہ میں پھر تمہیں جو ہے نا 100% گارنٹی کے ساتھ بتاؤں گا کہ تم غلط ہو. میں جو کہہ رہا ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں تو جو بول چکی ہوں نا اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اختلاف ہے جو رائے ہوتی ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اپنا جو آئیڈیا ہے اس کو پیش کرنے میں اگر ہمیں سامنے والا بھی کوئی اپنا آئیڈیا پیش کر دے اسی ٹائم پہ تو پھر ہمیں بڑا غصہ چڑھ جاتا ہے کہ بھائی میری بات کو اس نے نیگلیکٹ کر دیا. ہم اس سے نا دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس سے ملیں گے نہیں. لوگ سیاست کے اوپر موسٹلی ایسے لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی ایک پارٹی کا سپورٹر کوئی دوسرے پارٹی کا سپورٹر اور دونوں کی جو پارٹیاں ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کوئی ایسی یہ جو بندہ ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور دونوں ان پارٹیوں کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. دھماکے دار لڑائی چل رہی ہوتی ہے ان کے بیچ میں. اسی طریقے سے جو بہت سارے مذہبی اسکالرز ہیں وہ بھی اپنے مذہب کو لے کر ایسے بحث کر رہے ہوتے ہیں. اچھا چلے آپ بحث تو کر رہے ہیں مگر آپ لڑائیوں تک چلے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو مذہب کے دائرے سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مار دو, یہ قابل قتل ہے, یہ اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ نان مسلم ہے, نہیں یہ تو بندہ بالکل آؤٹ آف مذہب ہے. مطلب ہم خدا بن جاتے ہیں, ہم اس کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اس کی تقدیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ بھائی یہ اتنے دن زندہ رہے گا, نہیں رہے گا تو اس کو مار دو, ثواب ہے, اسلام کے نام پہ مار دو. ہم ایسی اختلاف رائے رکھتے ہیں کہ ہم خدا ہیں, ہم کسی کو اسلام کے نام پہ ایسے مار سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی جان لے سکتے ہیں. اصل میں ہم رسپیکٹ ختم کر چکے ہیں ایک دوسرے کے اوپینین کے لیے. اگر ہو سکتا ہے میں کسی چیز کو سوچ رہی ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس معاملے میں, ہو سکتا ہے سامنے والا صحیح کہہ رہا ہو, مگر اگلے کی دلیل کو نہیں سنیں گے. ہم اس پہ بات کریں گے آج. صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے رائے لیں گے, ان سے مشورہ لیں گے, ان کی رہنمائی کے ساتھ کہ کیا صحیح ہے, پھر ہم کر کیا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال جی, ٹھیک ہیں؟ بس میرے حال تو ٹھیک ہے, ٹاپک میرا ذرا مشکل ہے. ٹاپک آپ کا مشکل ہے. عام ٹاپک تو ہم لوگوں کے معاشی اس طرح کے مسائل پہ رکھتے ہیں, رشتوں پہ رکھتے ہیں, مگر کاشف صاحب یہ ٹاپک جو ہے مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے. یہ وہ ٹاپک ہے جہاں پر ہم کسی کا قتل تک کر دیتے ہیں, ہم کسی کی جان پہ آ جاتے ہیں, کسی کے خاندان تک, کسی کی نسلیں تباہ کرنے پہ آ جاتے ہیں, اور اچھی خاصی ادب والی محفل چل رہی ہوتی ہے, اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور اس کو پھر اپنی گروپنگ کا حصہ بنا کے کہتے ہیں اس بندے سے ملنے کی ضرورت نہیں, تو پاگل ہے, یہ کیا بول رہا ہے, میں کیا بول رہا ہوں, یہ کیا بول رہا ہے, اس کو نہ بلایا کر. اس طرح چیزیں سچویشن. یہ اختلاف رائے نا ہے بہت خوبصورت. ویسے اگر آپ دیکھیں تو اختلاف رائے مالک نے خود بنایا ہے سب سے پہلے تو. اس نے اپنے خلاف ایک طاقت کو کھڑا ہونے دیا, شیطان, اختلاف, اور اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو برگلاؤں گا, اختلاف. اب مالک نے ہونے دیا اور کہا کہ یہ ایک قسم کا یوں کہہ لیں کہ نتارہ ہے, سیگریگیشن ہے اچھے اور برے کی پہچان کے لیے. مالک نے بنایا دن, مالک نے بنائی رات, ایک ڈے لائٹ ہے, ایک بالکل گھپ اندھیرا ہے. اختلاف دونوں کے اندر, موسموں میں اختلاف, رنگوں میں اختلاف, ایک بنایا مرد, ایک بنائی عورت. اور یہ سارا اختلاف حسن اختلاف ہے اگر اس کو آپ کھولنا شروع کریں تو. اور ہر انسان بھی ایک مزاج کا نہیں, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج میں بھی اختلاف بنایا ہے. ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بچے مختلف المزاج بچے پیدا ہوتے ہیں. بالکل. ایک ہی ماں نے پالا ہوتا ہے, وہ ایک بچہ اور مزاج کا, ایک بچہ اور مزاج کا ہے. اب یہ جو مزاج آشنائی جو ہوتی ہے نا, یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. چھوٹے لوگ اس بحث میں پھنستے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کہا. وہ سرکار ویس صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا تم نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے دوسری کتاب پڑھی ہے. ہماری کتابیں لڑ رہی ہیں آپس میں کیونکہ نظریات اس کے اور ہیں, اس کے اور ہیں. اچھا اب اگر ہم اختلاف کو اتنا ہی برا سمجھتے
تو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت تشریف لائے، اور آپ مسلمان اور آپ کے ارد گرد سارا کلچر ہندو کا. اگر وہ کہتے کہ بھئی ان کا تو بہت اختلاف ہے مجھ سے، میں کیوں ان کو تبلیغ کروں، یہ تو فنار ہیں اور یہ ایسے ہیں، تو لیکن انہوں نے اس مزاج کو حسن مزاج سے تبدیل کیا. اگر ہم لوگوں کو ایسے ہی ریجیکٹ کرنا شروع کریں نا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو پتھر ہے نا سمندر کے کنارے پڑے ہوئے، ان میں ایک پتھر ہے جس کو کہتے ہیں پارس. کیا کہتے ہیں؟ پارس. پارس. اچھا. پارس کہ اس سے اگر کوئی لوہا ٹچ ہو جائے تو وہ سونے کا بن جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میاں دیکھ لو ان پتھروں میں ایک پارس ہے، تم نے اس کو ڈھونڈا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ پتھر اٹھاتا، اس کی لوہے کی انگوٹھی تھی، ایسے رگڑ کے دیکھتا کہ سونے کی بنی ہے، نہیں، پانی میں پھینک دیتا. پھر اٹھاتا، پھر چیک کرتا اور پھر اس کو پانی میں پھینک دیتا. کرتے کرتے اتنا ہیبیچول ہو گیا ریجیکٹ کرنے کے، کس وقت پارس آیا، لگا، سونے کی بنی اور وہ پارس پانی میں چلا گیا. ہم بھی شاید لوگوں کو نا اسی طرح سے ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، چھوڑ دو. کئی تو رشتہ داریوں کو بھی ایسے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، یہ میری بات نہیں مانتا، چھوڑ، یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھتا، چھوڑ دو. چھوڑتے چھوڑتے انسان تنہائی کا شکار ہو جائے گا. اب دیکھیں ایک بڑا معتبر ریلیشن ہے میاں بیوی کا. بیٹی اپنے گھر پلی ہوئی ہے، بیٹا اپنے گھر پلا ہوا ہے. دونوں کے مختلف مزاج ہیں، دونوں کی پرورش کے انداز مختلف ہے، لیکن جب وہ کٹھے ہوتے ہیں تو بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کے اپنا آپ ایک دوسرے کے اوپر امپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ کرتے کرتے نظم کا قافیہ ردیف جو ہے نا وہ برابر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اختلاف میں جب ہماری آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہیں، یعنی کہ اظہار رائے، اختلاف میں اظہار رائے بہت قیمتی چیز ہے، اس کو بہت تحمل مزاجی سے پیش کرنا چاہیے. مولانا روم کہتے ہیں کہ اپنی آواز نہ اونچی کیا کرو، اپنے دلائل اونچے کیا کرو. یعنی کہ بحث کرنے کے درمیان یہ بات بھی ایک بڑی ضروری ہے. دلائل جو وزن میں بھاری ہو، جو دلائل کی دلیل ہے، یہ میری لاجک ہے، یہ میری، یہ اس لاجک کو میں نے ایسے پیش کیا. اب آپ کی لاجک بڑی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لاجک میں پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں. آواز بلند کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم شکست لے رہے ہیں. سرکار ویسے صاحب کا ایک اور بڑا خوبصورت فکرہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بحث ہار جاؤ، دوست جیت لو. ہم دوست نہیں جیت رہے، بحث جیت رہے ہیں. اور بحث کو ہم نے اتنا مقدم سمجھا ہوا ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے ریلیشنز کو بھی توڑنے کے اوپر تیار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جب ہم اظہار کرتے ہیں نا اپنی کسی رائے کا، تو اس کے بیچ میں یہ بھی ضروری سمجھا کریں کہ ایک رائے اس کی بھی ہو سکتی ہے. اب جتنے بھی اپنی رائے مسلط نہ کریں. ایک بریک لیتے ہیں کاشف صاحب، اس کے بعد یہیں سے جوائن کریں گے. اچھا، اختلاف رائے کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا، اختلاف رائے کے بیچ میں جو آپ نے یہاں پہ چھوڑا تھا کہ ہم رشتہ چھوڑ دیں گے، مگر جو ہمارا ایک بحث ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. اس پہ آگے ادھر سے بڑھتے ہیں. جی ہاں، اب ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب ایک فرض کیا ہے، ایک پروفیسر ہیں، فلاسفر ہیں، تھنکر ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ معاشرے کی سطح سے بلند ہے. اچھا، اب اس سوچ کا آگے جو ریسیور ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے. جیسے استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، استاد کا لیول بہت بلند ہوتا ہے، اس کا وزڈم، اس کا ویژن بہت بلند ہوتا ہے، بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں. اب اگر وہ کہے کہ یہ میرے ویژن کے اوپر، یہ میرے وزڈم کے اوپر کیوں نہیں آ رہے، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ کو ان کے لیول پہ جا کے بات سمجھانی پڑتی ہے. اچھا استاد کیا ہوتا ہے کہ جو شاگرد کے لیول پہ جا کے اس کو سمجھائے کہ میاں اس کو ایسے کر لو، یہ ایسے ہو جائے. ہم لوگ اپنی انا کے چکر میں، اپنے اس علم کا جو زوم ہے ہمارے اندر،
زوم ہی کہنا چاہیے کہ اس علم کے زوم کے اوپر ہم دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. وہ علم، وہ طاقت گمراہی پیدا کرے گی جو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. تو یہ اب دیکھیں، اختلاف رائے تو کویشچن کرنا بھی ہے کہ میں یہ کویشچن کرتا ہوں اپنے استاد سے کہ سر یہ کیسے ہوتا ہے. وہ کہے گا تم نے میری بات کو کویشچن کر لیا ہے، سر مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا تمہارا دماغ چھوٹا ہے، تم نے یہ بات ایسے کیسے کر دی ہے. تو کویشچن بھی ایک قسم کا اختلاف رائے ہے، لیکن اگر آپ اس کو محبت سے ڈیل کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سمجھ جائے یا آپ اس کی بات سمجھ جائیں کہ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہی بات سمجھ جائیں. ایک چھوٹے سے بچے کے نام کے اوپر جو ہے نا ایسے ایسے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ ماں کہہ رہی ہے بچے کا نام یہ ہوگا، باپ کہہ رہا ہے بچے کا نام یہ ہوگا، دونوں نے اپنے اپنے ایک وہ رکھے اختلاف رکھے نام کے اوپر، بچے طلاق ہو گئی، ماں کورٹ تک چلی گئی کہ بھائی میرے جو ہے نا اس طرح کے نام پہ جو ہے نا بچے کو رکھنے نہیں دیا باپ نے، باپ کہتا ہے میرے نام پہ جو ہے نا بچی کا نام. تو یہ تو طریقے نہیں ہے نا. اب اتنی بڑی اختلافات. نام بچے کا نہیں ہے، اصل میں اپنی بات کا نا وہ ایک زوم ہے، اپنی بات کی ایک وہ اتھینٹسٹی. میری بات کیوں نہیں مانی جا رہی؟ کیونکہ میں نے کہا ہے. یہ جو اپنے اندر کا ایک ہے نا یہ زوم، یہ کیڑا کہنا چاہیے، آپ کے دماغ کا یہ کیڑا ہے کہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور وہاں پر آپ کا اختلاف رائے جو ہے نا وہ پھر تضاد کا نتیجہ بنتا ہے. بڑے بڑے تضادات صرف اختلاف رائے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اچھا یہ میٹر نہیں کرتا کہ مجھے رشیا کے کسی تھنکر سے اختلاف ہے، اس کو بھی نہیں کرتا. مجھے ٹرمپ نے کوئی بات کہہ دی تو مجھے برا لگ گیا، تو نہ اس کو فرق پڑنا نہ مجھے کوئی فرق پڑنا. مجھے فرق پڑتا ہے میرے قریب کے لوگوں سے، جن میں اٹھنا بیٹھنا، جن میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن میں میری ریلیشننگ ہے، جو میرے قریب کے لوگ ہیں. ان رشتوں کو بچانا اتنا ضروری ہے کہ ہم کئی دفعہ پہ اختلاف چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی ریلیشنز دیے ہیں، اور وہ صرف اپنی بات منوانے کے لیے اس ریلیشن کو تباہ کر لیں گے، بات نہیں چھوڑیں گے. حالانکہ کئی دفعہ بات آپ اگر نرم لہجے میں بھی کریں تو بڑی خوبصورت انداز میں پیش ہو سکتی ہے. تھوڑی دیر ٹھہر کے کر لیں، پھر بعد میں کر لیں، تھوڑی دیر کا ڈیلے دے دیں. میں کہتا ہوں اکثر نا کہ جھگڑوں میں نا، گھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، ایک چیز پہ نا بندہ اگر فوکس کر لینا کہ میں نے فوری جواب نہیں دینا، ٹھہر کے دوں گا جواب، تو 90% جھگڑے جو ہیں نا وہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ اور اگر بات ہو رہی ہے، ایسے بات ہو رہی ہے کسی میاں بیوی میں، جی ہاں، تو پھر وہ فوراً جواب اگر نہیں دیتا تو پھر بات تو رک جائے گی، بات تو رک پھر وہ جائے گی. گفتگو، جی ہاں، پھر وہ بحث، وہ کس مزاج میں جائے گی؟ آپ دیکھیں ایک وقت میں آ کے دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک ہی لیول کے اوپر دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب انڈیا پاکستان بن گیا، جنگ کا پورا ایک ماحول بن گیا ہے. ہاں، کوئی اگر ایک سرنڈر کر دے نا وہاں پہ کہ میں بھی سرنڈر کر دیتا ہوں، ٹھنڈا ہوگا پھر سمجھا لوں گا. اس کی بات کو اوکے نہیں کرنا ہے. اگر اختلاف ہے، اگر اختلاف ہے تو اختلاف ہونا برا نہیں ہے. تو پھر کس طرح سرنڈر کیا ہے؟ مطلب اس کو سرنڈر کرنا ہے، اس کی بات کو یا تو مان لینا ٹھیک ہے تو جو لال کلر کہہ رہا ہے نا کہ یہ لال کلر کا ہے تو میں بھی مانتی ہوں لال کلر ہے، جبکہ ہے یہ کالا. اب اختلاف ہے، اب وہ پھر اس کو اوکے کر دے، مان لے سرنڈر، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ نا ایک آپ کو لطیفہ ٹائپ چھوٹا سا سنا دو. ایک دفعہ ایک چیتے میں اور گدھے میں نا شرط لگ گئی کہ چیتے نے کہا کہ گھاس کا رنگ نا ہرا ہوتا ہے، تو گدھے نے کہا نہیں نیلا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کے پاس چلتے ہیں. بادشاہ سلامت کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بتائیں جی گھاس کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ گدھے نے کہا کہ جی نیلا ہوتا ہے. تو بادشاہ سلامت نے کہا ہاں گھاس کا رنگ نیلا ہوتا ہے. اچھا اب گدھا بڑا خوش چلا گیا وہاں سے، اور تھوڑی دور جا کے اس نے نا چیتے کو ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا گھاس کا رنگ نیلا ہوتا ہے، تم ہرا ہرا کہہ رہے تھے. تو میں بادشاہ سلامت کے پاس جاتا ہوں کہ اسے شکایت لگاتا ہوں کہ تم نے میری بات مانی کیوں نہیں تھی پہلے. دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے رکھ کے تھپڑ مارا چیتے کو، حالانکہ وہ صحیح تھا. تو اسے کہا کہ تمہیں کہا ہے نا کہ نیلا ہے، تو گدھا بڑا خوش چلا گیا.
چیتے نے پوچھا بادشاہ سلامت گھاس کا رنگ تو ہرا ہوتا ہے. اس نے کہا ہرا ہوتا ہے لیکن تو بحث کس سے کر رہا ہے؟ تو بحث کرنے والے کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ بحث برائے بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. کریٹیو ہونی چاہیے, کو پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. بحث کرنے والا انسان سامنے کون ہے؟ سامنے کون کہ کسی بحث سے ہی بحث کر رہے ہو یا پھر کسی وہ کہتے ہیں بھینس کے آگے بیل بجانا, یا اب اس کو کیا سمجھ آئے گی. تو کئی دفعہ آپ وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. مطلب اپنی بات وہاں کرنی چاہیے جہاں پہ آپ کی بات کی ویلیو ہو, قدر ہو, اور آپ کے الفاظ کو سننے والا سامنے بھی گیان والا ہو. جی ہاں بالکل ٹھیک بات ہے جی. یا وہ ماحول آپ پیدا کریں کہ جس کے بیچ میں پازیٹیو ہو جائے, بات ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر میاں بیوی دونوں متفق ہوں. ہو سکتا ہے اس کو لال رنگ پسند ہو, آپ کو نیلا رنگ پسند ہو, تو اس میں کوئی بحث والی بات ہی نہیں ہے. یہ مالک کے کام ہے. مالک نے ایک کو انداز ایسا دے دیا ہے, ایک کو انداز ایسا دے دیا ہے, ایک کو پہاڑ پہ چڑھنے والا بنا دیا ہے, ایک کو زمین پہ رینگنے والا بنا دیا ہے. تو یہ اس کی اپنی قدرت کا فلسفہ ہے کہ اس نے رنگوں میں کیسے رکھا ہوا ہے. اب رنگوں کی پہچان کریں نا, کہ یہ سرکار ویسا صاحب کہا کرتے تھے کہ جیسے 7 رنگ ہیں, 7 آسمان ہیں, 7 سر ہیں, اس طرح سے 7 مزاج ہیں انسانوں کے جو مختلف 7 سروں کی طرح سے ہیں. تو اگر آپ کو زندگی میں وہ آہستہ آہستہ سروں کی پہچان ہونی شروع ہو جائے کہ یہ فلانے رنگ کا یہ آدمی ہے, یہ نیلے رنگ کا آدمی ہے, پیلے رنگ کا ہے, اس کا یہ مزاج ہے, آپ کو ڈیل کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی لگا دیتے ہیں اور اپنے آخری وقت میں جا کے نا ان کو یہ پہچان ہوتی ہے, اور کچھ لوگ بہت سمجھداری سے جس طرح سے جو پہچان کچھ سائنس آپ کو بتانے کا جو بہت جلدی اس چیز کو کیچ کر لیتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں جلدی اسٹیبلش بھی ہو جاتے ہیں اور اچھی ایک صحبت میں بھی پلنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی ایک اچھی سرکل, اپنی اچھی گیدرنگ میں بنا لیتے ہیں اور لوگوں میں کہلائے جاتے ہیں کہ بڑا گیان والا ہے. بریک کے بعد آگے لیپٹ کہتے ہیں. اختلاف رائے کے اوپر بات کریں, اور ہم نے ابھی میاں بیوی کو جیسے ڈسکس کیا, تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ پوچھوں گی کہ ہم مذہب کے اوپر بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں. جی ہاں. ہر ایک کا اپنا 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 ایمان بنایا ہوا ہے. کوئی کسی ایمان کے, کوئی کسی مذہب کے, کوئی کسی سوچ کے, کسی کا کوئی تقویٰ, کسی کا کوئی ایمان. اب ان ساری چیزوں کو لے کے بھی نا بڑی بحث ہے. جی ہاں. آپ کو پتہ ہے لوگ یہاں پر تو قتل و غارت کر دیتے ہیں, اسلام کے نام پہ لوگ کسی کی جان لے لیتے ہیں, بیٹھ کے فوراً کہہ دیں گے کہ یہ اسلام سے خارج ہے, یہ اسلام میں ہے ہی نہیں, اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو ہمارے 4 سلاسل ہیں, ان 4 سلاسل کے پیچھے 4 امام موجود ہیں. امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں, اور یہ ان چاروں نے آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا, چاروں اماموں کا. انہوں نے مختلف قسم کی اپنی اپنی جگہ پر ریسرچ کی, احادیث کے مطابق اور اپنی پرسیپشن کے مطابق چیزوں کو اکٹھا کیا. اچھا, انہوں نے کیا اس لیے تھا کہ ڈیفرنٹ اینگلز کٹھے ہوں تاکہ لوگوں کو زیادہ وزڈم ملے. تو ہم نے وہ کیا کیا کہ ایک ایک کو پکڑ کے اسی کی بات کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو بند کر لیا اور دوسروں کو کہہ دیا کہ تم غلط ہو. حالانکہ یہ باتوں کے کہنا چاہیے کہ ایک پیمانہ ہے ہمارے پاس, وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور قرآن حکیم. یہ ہمارا ایک بیس ہے جہاں پہ کوئی بات اگر کنٹرڈکٹ کر رہی ہو تو سمجھ لے کہ یہ بات میں کچھ جھول ہے موجود. ادروائز میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارا تو کام تھا کہ دوسرے لوگوں کو کنورٹ کریں اسلام میں. ہم لوگوں کی تو یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی, پیار سے, محبت سے, رہنمائی کے ساتھ, مختلف ہم نے تو المزاج لوگوں کو سے اپنے مسلمان بندوں کو اسلام سے باہر نکالنا شروع کر دیا ہے. یہ دیکھیں نا ہم تو کتنی بڑی مسلمان زیادتی ہی ہے. قرار نہیں کرتے لوگوں کو. ہم کہتے ہیں ہم نے مسلمان کیا کرنا ہے لوگوں کو, ہم کہتے ہیں تو مسلمان نہیں ہے, تو خارج ہے, اسلام سے باہر ہے تو. امام جعفر علیہ السلام جو تھے نا جی, ان سے کسی نے کہا کہ میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جاؤ, لیکن میری ایک نصیحت ہے, تبلیغ کے لیے زبان استعمال نہ کرنا, عمل کرو ایسا کہ لوگ تم سے آ کے پوچھیں کہ بھئی تم اتنے اچھے کیسے ہو, کیا ہے تمہارا راز, تم نے یہ کیسے پایا, ہم کیا کریں, ہم
ٹھوستے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تبلیغ بھی تھوکتے ہیں کہ ہاتھ اوپر باندھ لو, ہاتھ نیچے باندھ لو, آمین اونچا کہو آمین نیچا کہو, آمین آمین ہی رہتا ہے. نماز کس کی پڑھنی ہے؟ اللہ کی. قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے. آپ کسی کو بتا دیں. ہم لوگ نا جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے علاقے میں نا تقریباً ہر طبقہ فکر کی مسجد ہوتی تھی قریب قریب میں, یعنی کہ 12 بجے اگر ظہر کی اذان شروع ہوئی ہے نا تو 1 بجے تک اذانیں ہی ہو رہی ہیں ارد گرد میں, اتنی مساجد تھی ہماری. تو ہم لوگ ابھی 9th-10th میں ہو گئے تو دوستوں نے ہم نے کہا کہ یار یہ اتنی ساری اذانیں ہوتی ہیں, کیوں نہ ہم ایک ایک نماز ہر مسجد میں جا کے پڑھا کریں. وہاں پہ اہل حدیث کی بھی ہے, بریلوی بھی ہے, شیعہ کی بھی ہے. ایک نماز مطلب فجر ظہر اسلام مطلب کوئی ایک نماز آج اس مسجد میں پڑھ لی, کل اس مسجد میں پڑھ لی. ذرا دیکھیں اپنے آپ کو, ذرا کھولنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یقین کریں کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھی جو ہم نے محسوس کی. ایک جگہ پہ گئے, انہوں نے آمین اونچا کہہ دیا. میں نے پہلی دفعہ سنا تو میں ڈر گیا. پھر پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ آمین اونچا کہتے ہیں, بازو ملا کے رکھتے ہیں, پاؤں بھی ملا کے رکھتے ہیں, تھوڑی سی سٹفنس ہوتی ہے. کئی جگہ پہ گئے تو وہ رفع دین ادا کرتے تھے. تو ہر ایک عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں. جو ہم نے فائنل, ہم جب سارے پھر چکے ہیں نا مساجد, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی رائے ہے, یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے, یہ ان کا اپنا طریقہ ہے, لیکن طریقہ تو ہے اللہ کے لیے. تو آپ خلوص دل سے اللہ کی عبادت کریں, چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں, ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں, ہاتھ اوپر باندھ کے پڑھ رہے ہیں, اللہ کے لیے پڑھیں, ضرور پڑھیں. جس رستے سے بھی جائیں آپ ایک رستہ چن لیں, اس رستے کے اوپر سفر اللہ کا کرنا شروع کر دیں. جب آپ کا رجوع اللہ ہوگا نا تو انسان آپ کو نا مختلف برا نہیں لگے گا. دیکھیں یہ مساجد ہمارے کمیونٹی سینٹر ہوا کرتے تھے. اس کے اندر ہم لوگوں نے بھلائی کی باتیں کرنی ہوتی تھی, محلے داری کی باتیں کرنی ہوتی تھی, لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کرنی ہوتی تھی. اور کہاں پر یہ بات بھی آ گئی کہ مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں 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 عقیدے کے لوگ اس مسجد میں داخل مت ہوں. ہم نے تو یہاں پہ دوسرے مذاہب کو بلانا تھا. یہاں پر ان لوگوں کو ہم نے اب دیکھیں اب یہ واقعی لکھا ہوتا ہے, یہ میں نے سنا ہے. آپ لوگ مسجد جاتے ہیں, میں نے دیکھا تو واقعی میں ایک مسجد میں نے دیکھی جی, ایسے اس کے باہر یہ لکھا تھا فلاں فلاں فلاں, میں نام نہیں لوں گا, کہ یہ لوگ اس مسجد میں داخل نہ ہوں. اچھا, میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے تو یہاں پہ واش رومز کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. تو یہاں پہ کوئی ایسے روڈ پہ نا واش رومز وغیرہ نہیں ہے کہ جو پیڈ واش روم ہو, بندہ جائے صاف ستھرا ہو اور یوز کر سکے. ہم عورتیں جب بازار وغیرہ چلی جاتی ہیں یہاں پہ پاکستان میں, تو اتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں تو کہ ہمیں واش روم کی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ہمیں ٹائم لگ گیا شاپنگ میں تو ہمیں واش روم کوئی نہیں نصیب ہوتا. تو موسٹلی اگر کوئی پاس شاپنگ سینٹرز یا کسی طرح کا اگر مسجد ایسی کوئی بازار وغیرہ کے پاس ہوتی ہے, تو اگر ہم ادھر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ باہر لکھا ہوتا ہے واش روم جو ہے نا تالا لگا ہوتا ہے کہ واش روم بند ہے, اور ادھر تالا لگا ہوا ہوتا ہے کہ مسجد کی ٹائمنگ یہ ہے اور واش روم استعمال نہیں کر سکتے آپ. تو بھئی وہ جو مرد حضرات باقی تھے وہ دیواروں کو جا کے کونے میں کھڑے ہو کے کہانیاں کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا معاشرہ ہے, یہ تو ہمارا ملک ہے. آپ یہ دیکھیں ہم نا ایز اے معاشرہ نا ہر طرف سے ایک زوال کا شکار ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو اگر کوئی فیسلٹی ملے, اس فیسلٹی کو ہم اتنا وائلیٹ کرتے ہیں کہ وہ فیسلٹی بند ہو جاتی ہے. اتنا ہم لوگ اس کو غیر کہنا چاہیے کہ اچھے طریقے سے استعمال نہیں کریں گے. کہ آپ کو کہا ہوا ہے کہ بھائی پانی اس کو کریں, فلش کریں, یہ کریں, کر کے جائیں, کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ ایسا ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ ڈیوٹی پہ ہوتا کوئی نہیں ہے وہاں پہ, اور وہ گند مچنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پھر کہتا ہے تالا لگا دو. یار صاف لوگ کم از کم جایا کریں یہاں پر, اور صفائی کا دھیان نماز کے اوقات میں کھول دیتے ہیں وہ لوگ کہ لوگوں نے, مگر وہ مسجد کی دیواروں کے کونے میں جو بیٹھ کے پھر کہانیاں ہوتی ہیں. دیکھ لیں یہ تو اب ویسے ہی بڑا ظلم والی بات ہے کہ جو انتہائی پاکیزہ مقام ہے, انتہائی پاکیزہ, جہاں پہ باوضو ہو کے جایا جاتا ہے, جہاں پہ اپنے رب کے حضور سجدہ پیش کرنا ہوتا ہے اجتماع کے طور پر, وہاں پہ بدبو اور اس طرح کی چیزوں کا لوگ خیال نہیں کریں گے. یہ بدبو ہمارے دماغ کی بدبو ہے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں. اچھا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں.
اچھا، ہم مذہب کی لڑائی کے اوپر بات کر رہے تھے، اس کو ایلیبریٹ کر رہے تھے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں اپنے ہی مذہب سے یا پھر قتل کر دیتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جانے کون کب کسی کو قتل کرتے، کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا کرتا ہے. ہم خود اتنے مسلمان ہو گئے کہ ہم ان کو قتل کرتے پھرے. میں ایک فلائٹ میں جا رہا تھا کراچی، میرے ساتھ ایک کرسچن بیٹھا تھا، اور وہ کرسچن جو ان کا وہ فادر ٹائپ نہیں ہوتا جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وہ تھا. اچھا، مجھے بڑا، میں نے اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، بات چیت ہلکی پھلکی کی. انہوں نے کہا سر میں نا آپ سے نا اس سے آگے بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا وہ کیوں؟ میں کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، وہ بھی نبی ہیں ہمارے، ہم کیوں نہیں بات کر سکتے اس کے اوپر؟ تو اس نے کہا جی ہو سکتا ہے آپ ایئرپورٹ پہ اتریں اور سیکیورٹی سے کہہ دیں کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اور مجھ سے بغیر پوچھے وہ مجھے قتل کر دیں گے موقع پر. اس حد تک جو ہے نا وہ ڈر ہوا وہ ہے یہاں پر. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کچھ عیسائی آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے وہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہوا تھا، وہ پہاڑی کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کوہ طور پر نا، وہاں پر انہوں نے کرسچنز نے نا ایک بنایا ہوا ہے، اپنا چرچ بنایا ہوا ہے. تو اب جب مسلمانوں کو وہاں پہ قبضہ ہونا شروع ہوا تو وہاں کے جو پادری تھے سارے سرکار دو علیہ وسلم کو تشریف لائے کہ جی دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہمارے چرچ کو گرا کر تو اس کو بھی مسجد بنا دیں، تو ہم آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے کم از کم مذہب کو آپ چرچ کو رہنے دیں یہاں پہ. تو سرکار دو علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھی پوری کہ اس چرچ کے معاملات میں مسلمان مداخلت نہیں کریں گے، ان کی اپنی سلیکشن، ان کا سامان، ان کا سسٹم، ان کی مینجمنٹ کو کوئی مسلمان چیلنج نہیں کرے گا اور پوچھے بغیر ان کی حدود میں داخل نہیں ہوگا. اور وہ پورا لکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہینڈ پرنٹ اس کے اوپر لگایا گیا اور وہ آج بھی اسی چرچ میں موجود ہے. تو کہنے کو اختلاف، لیکن کتنا خوبصورتی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کیے اپنے ساتھ. بڑے مزاج والے نا بڑے دروازے ہوتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے پہ بھی کافی آپ کو پتہ اختلافات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، کچھ کہتے ہیں وہ واپس آئیں گے. آپ کو پتہ اختلاف رائے ہیں، مگر ہر طریقے کے کوئی بھی مذاہب کو اگر ہم پکڑیں، کہیں پہ بھی کسی بھی مذہب کی بات کریں، اپنے اپنے جو اختلاف ہیں ان کے لے کے، وہ دو مذہب کے جو لوگ ہیں جنہوں نے، جیسے آپ نے کہا کہ کسی نے ان کو پکڑ لیا، کسی نے اس کی رائے کو صحیح سمجھ کے اس کو پکڑ لیا، اب وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے قابل قتل ہو جاتے ہیں. نہیں ہونے چاہیے نا. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بڑے مزاج والے ہوتے ہیں نا بڑے دروازوں کی طرح سے ہوتے ہیں جس میں سے لوگ آسانی سے گزر جاتے ہیں. چھوٹے مزاج والے نا تنگ ذہن، چھوٹی گلیاں، چھوٹے دروازے، چھوٹے پانڈے، جلدی گرم ہونے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. یہ ہر چیز کو بحث بنائیں گے، ہر چیز کو الجھن بنائیں گے. اور بڑے مزاج والے یہ جو جب آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہنس کے قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بات کو بھی ذرا لطف لو بھئی، یہ بھی کیسی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر کبھی کبھی وہ کمنٹس آ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں پسند ہوتے ہے نا جی. وہ کوئی بات ایسی کر دے گا. تو ایک دن وہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا جی یہ اگر یہ والے کمنٹس نہ آئیں تو سمجھیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے ہم سے، کیونکہ سارے ہم سے راضی ہو نہیں سکتے. کچھ لوگ ہوں گے. وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے خلافت دی کسی کو، اپنے مرید کو. کچھ عرصے بعد بلایا، پوچھا تو مرید نے کہا کہ جی الحمدللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، سب لوگ بہت خوش ہیں مجھ سے. تو پیر صاحب نے کہا خلافت واپس، چھٹی کرو. انہوں نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں سب لوگ خوش ہیں. انہوں نے کہا یہی تو غلط بات ہے کہ سب تم سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ سب مختلف المزاج لوگ ہیں، کچھ تو تمہارے خلاف بھی ہونے چاہیے. یہ بھی ایک سچائی ہوتی ہے کہ ہر بندہ آپ کے ساتھ اس ایک ہی لیول پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. بڑے دماغ والے کے اوپر یہ بات واجب ہوتی ہے کہ چھوٹے دماغ والوں کو محبت سے لے کے چلے ساتھ، ان کو جھگڑا نہ بنائے. چھوٹے دماغ والے آپس میں جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کے مزاج کے اوپر کرٹیسزم کریں گے. وہ کہیں گے یہ ایسے کیوں چلتا ہے، یہ ایسے کیوں بولتا ہے، یہ ایسے کیوں کرتا ہے.
اور بڑے مزاج والے کہیں گے وہ کوئی نہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ محبت سے. اچھا، ہم پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں کمیونٹی ساری، ہم ایک ساتھ جو 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 جیسی جیسی جو جو سوچ پہ ہے، جیسے جیسے اپنے طریقے سے، ہم سارے متحد ہو کے ایک پلیٹ فارم میں اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ہم سارے مسلمان ایک ہو جائیں تو پھر ہمیں کیا کوئی توڑ سکے گا؟ اس کا نا اختلاف یہاں پہ صاحب نے ہمیں نا ایک بڑا خوبصورت اس کا ایک طریقہ آپ نے بتایا تھا. آپ نے کہا اسلام کو اتنا سادہ کر لو جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. جس دن انہوں نے کہا تھا کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا ہے، اتنا اسلام کر لو، اضافی چیزیں ساری نکال دو تو بھی تمہارا مکمل اسلام ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ اضافی چیزیں تو بعد میں ہوئی ہے نا، بعد میں ہوئی ہے نا جی، بعد میں وہ ماننے والے، ان کے ماننے والے، یہ کرنے والے. وہ جو سادہ ایک ہمارا ایک سادہ جو ہے بات، ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نام یہ ہے بیسیکلی. اور اگر ہم اس پلیٹ فارم کے ساتھ صرف جڑے رہیں تو اس پلیٹ فارم سے تو سوائے محبت کے کچھ نکلتا نہیں ہے. نبی کی پیروی کرنے والے بن جائیں، نبی کے ساتھ جڑ جائیں، جڑ جائیں تو ہم جوڑنے والے بن جائیں، بالکل، اور جوڑنے والے بن جائیں. ان کا انداز رحمت ہے، ہم لوگوں کے اوپر رحمت پھیلانے والے بن جائیں. کیا بات ہے، واہ ماشاءاللہ. تو یہ جو رحمت کا تصور ہے یہ ہے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم زحمت بنتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو تھوڑی تھوڑی گنجائش دیں لوگوں کو. اور آپ کو پتہ ہے میں بھی دیکھیں یہاں پہ ایک عام انسان بن کے بھی ابھی اگر بات کروں نا، بالکل عام انسان بن کے، کیونکہ دیکھیں میں تو یہاں پہ سیکھنے بیٹھی ہوں، میں کچھ سکھانے نہیں بیٹھی ہوں، میں سیکھتی ہوں آپ جیسے لوگوں سے، آپ لوگوں سے بھی. آپ لوگ جو کامنٹس بات کرتے ہیں، کچھ ایسی ریل وائرل کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ بھی مجھے لرننگ کا بڑا پروسیس میرا چل رہا ہوتا ہے. تو میں تو خود سیکھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھی ہوں. مگر میں آپ کو بتاؤں اس سیکھنے کے پروسیس میں بھی آپ میرے معزز مہمان ہیں، مگر 10 جگہ جو میرے دماغ میں سوال ہے نا، میری زبان کو باندھا ہوا ہے عوام نے، لوگوں نے، یہ جو جتنے اپنے آپ کو دیندار لوگ کہتے ہیں نا، ان لوگوں نے میری زبان کو باندھا ہوا ہے. میں کتنے سوال نہیں کر سکتی، کتنی بات نہیں پوچھ سکتی، مجھے کس کس پہلو پہ بات کرنی ہے، کس کس پہلو کے سوال کرنے ہیں. اور وہ سوال اس میری عمر کی اس عورت، اس لڑکی میں دماغ میں بسے پڑے تو پھر آپ سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نوجوان نسل ہے ان کے دماغ میں کتنے ہوں گے جب یہ اس عمر کی ایک عورت یہ سوچ رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. ہم بچوں کو بحث نہ سکھائیں، اختلاف رائے نہ سکھائیں. یہ ہم بات کریں گے بھی اس بریک کے بعد. اور بریک سے پہلے میں نے ایک بات بولی تھی کہ بچے جو آپس میں شروع ہو گئے نا بحث کرنا، اختلافات میں پڑ گئے ہیں چھوٹی چھوٹی سی عمروں میں، تو بچوں کے سامنے ہمیں بھی بخال سے بحث نہیں کرنی چاہیے کہ بچوں کو جو ہے نا ایک تو اس میں بحث کا ایک حصہ بنا لیا جاتا ہے. باپ کسی بچے کو لے لے گا اپنے ساتھ، ماں کسی بیٹی کو پکڑ لے گی اپنے ساتھ، اور وہ پھر گروپنگ میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے گھر کے اندر. بحث ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. آپ بچوں کو سب کو بٹھائیں، ایک پوائنٹ چھوڑا کریں، مختلف اس کے آسپیکٹ لیا کریں، بچوں سے بحث کیا کریں، ہیلدی بحث کیا کریں. آپ نے ایک جگہ کہا تھا بچوں سے فیصلہ بھی کرا لینا چاہیے، ان کو بڑا ان کو بٹھا کے پوچھو کہ بھائی ہم مسئلے میں پھنس گئے، تم بیٹھو بتاؤ، اس کو گیان والا بنا کے اس سے بولو کہ یار تو بتا کیا کرنا ہے. ہاں، اور اکثر نا میں دیکھتا تھا. اچھا اس سے ہوتا ہے کہ مجھے اپنی بات بولی تھی اس کا ذرا حل بھی بتائیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس سے نا بچوں میں بڑا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. اچھا، کہ یہ میری بات میں اتنا چھوٹا ہوں مگر میں میری بات سنی گئی ہے. اوکے. تو یہ نا ایک بڑی پازیٹیو چینج ہوتی ہے بچوں کے اندر، اور وہ آپ کا ایک بانڈ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ. اچھا. میں آپ کو بتاؤں شروع میں جب سرکار والد صاحب نے بولنا شروع کیا نا اسی لاہور شہر میں، تو محترم ارشاد عارف صاحب ہیں، ہاں، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ وہ میرے ایک وکیل صاحب دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ سنا ہے بھائی لاہور شہر میں والد صاحب کوئی بولنا شروع ہوئے ہیں تو آؤ ان سے ذرا دو ہاتھ کر کے آئیں، ذرا ہے علمی بحث کچھ کر کے آئیں. تو کہتے ہیں ہم چلے گئے، اور کہتے ہیں وہ جب گفتگو شروع ہوئی تو تھوڑی دیر بعد جو تھے نا وہ جو وکیل صاحب تھے ان کا آواز کا اونچا ہو گیا، 10 dB سے اونچا ہو گیا لیول ہے. اور اس لیے ہوتا ہے کہ انسان جب کبھی الفاظ میں یا بحث میں ہار رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اونچا بولتا ہے کہ میری بات جو ہے نا وہ ایسے نہیں پوری ہو رہی تو ویسے پوری ہو جائے.
تو سرکار واحد صاحب نے نا ایک بڑا خوبصورت فکرہ انہیں کہا. آپ نے کہا کہ آپ مجھے علم میں شکست نہ دیں, آپ مجھے اخلاق میں شکست دے دیں, کہ اچھے طریقے سے بات تو کریں, سب سے جو پہلی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا زبان شیریں تو ملک گری. جی ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے. ہم لوگ اختلافات میں, مختلف المزاج لوگوں میں, اختلاف رائے میں ایک چیز کا صرف ضرور دھیان رکھا کریں کہ اس حد تک نہ لے جائیں اس کو کہ ہمارا ریلیشن تباہ ہو جائے. کیا ملا اگر آپ نے بحث جیت لی اور دل زخمی ہو گئے؟ دل زخمی کرنے کو بھی اللہ پوچھ لے گا کہ تم نے دل زخمی کیا کسی کا. تو ہم ابھی بھی زمانے جہالیت میں ہیں. ساتھ ساتھ گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں, 2 آگے جاتے ہیں, 4 پیچھے جاتے ہیں. تو یہ جیسے جیسے اب ترقی ہو رہی ہے, میڈیا واسٹ ہو رہا ہے, آپ کی آواز دور تک سنی جا رہی ہے, تو یہ اس وقت کی بھی اہم ضرورت ہے کہ اس طرح کی باتیں پہنچے لوگوں تک. وہی سارا کچھ نہ پہنچا جائے کہ یہ علم ایسے ہے, یہ علم ایسے ہے. اچھا, اب بیٹا کچھ بننا چاہتا ہے, باپ کہتا ہے تو نے ڈاکٹر ہی بننا ہے یا تو نے میرا بزنس دیکھنا ہے, کون چلائے گا, یہ میں نے سارا بزنس سیٹ کیا ہے. بیٹا کہتا ہے میں نے کوئی اور کام کرنا ہے, میں نے جاب کرنی ہے, میں نے یہ انجینئر بننا ہے, میں نے ملک سے باہر جانا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے آپ کا کام نہیں, میں نے کھیتی باڑی نہیں کرنی. اب یہ اختلاف چل رہا ہے, باپ کا بھی چل رہا ہے کہ اب دیکھیں یہ بھی نا ایک بڑی خوبصورت بات ہے. کسی کو اگر سمجھ آ جائے نا کہ رزق بدلنے سے رازق تو نہیں بدلتا, رازق تو وہی ہے. کبھی آپ کا رزق یہ ہوگا, کبھی آپ کا رزق وہ ہوگا, دینے والا تو وہ مالک ہے. آپ اس چیز پہ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بیٹا آپ کی جگہ پہ بیٹھے وہ سارا بزنس تباہ کر دے آپ کا. وہ اس کا مزاج نہیں ہے 2+2 والا, فرض کیا ہے وہ آرٹسٹ بننا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی دنیا کی سیر میں جانا چاہتا ہو, سیر و فی الارض کرنا چاہتا ہو سکتا ہے اس کے مزاج کے اندر کوئی سائنس گھسی ہوئی ہو. جب کبھی بھی آپ کسی کے مزاج کے خلاف جب اس کو لے کے جائیں گے نا تو وہ وہاں پہ بریک ہوگا. اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے مزاج میں جا کے اس کو بات سمجھائی جائے کہ اس کو بھی دیکھ لو اور وہ شوق بھی پورا کر لو. اب میرا بیٹا ہے, اس نے مجھے کہا جی میں جانا چاہتا ہوں, میڈیا میں جانا چاہتا ہوں. اب میں نے کہا یار پاکستان میں جو میڈیا ہے اس کی ڈگری کے اوپر تو کوئی بہت اچھی نوکریاں نہیں موجود اس وقت, تو بہت چھوٹے سے لیول سے ہوتا ہے. تو میں نے کہا ایک کام کرو, تم نا ایک وہ ڈیٹا انالیٹکس کا نا ایک کورس کر لو ساتھ میں, اور ساتھ میں میڈیا کا بھی کر لو. میں نے کہا میں نے MBA کیا ہوا ہے, میں میڈیا بھی کرتا ہوں, میں پوڈ کاسٹ بھی کرتا ہوں, ہم نے اپنا سوشل میڈیا بھی بنایا ہوا ہے, ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے. تو یہ میں نے اس کا کورس نہیں کیا ہوا, ہم نے سیکھ لیا ہے اس کو. تو تم ایک کام کرو, ایک پروفیشنل ڈگری لے لو اور اپنے شوق کے لیے اس کو بھی ضرور کرو. اب میں نے کہا چاہے کسی ملک کی جا کے تم یہ والا کورس کر لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. خوش ہو گیا کہ میری بات بھی سنی گئی ہے, تو اس نے میری بات بھی سن لی آپشن کے ساتھ, ہے نا جی. تو جب آپ نا مزاج اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے نا, فطرت بنائی ہے, آپ اسے توڑ نہیں سکتے. اب لڑکی کہتی ہے میں نے اس گھر شادی نہیں کرنی, میں نے آپ کی جو ہے نا یہ پھپھو کی طرف شادی نہیں کرنی, میں نے ادھر جانا ہی نہیں ہے, میں تو اپنی پسند کی شادی کروں گی جب بھی کروں گی. لڑکا میری مرضی کا ہونا چاہیے, ڈاکٹر ہو, یہ ہو, یوں ہو, کوئی جاب کرنے والا ہو. مجھے یہ اس طرح سے زمیندار لوگوں میں شادی نہیں کرنی, مجھے ایسے نہیں, یا خاندان میں نہیں کرنی. اب آپ کہتا ہے نہیں تمہاری تو خاندان سے باہر شادی نہیں ہوگی. جی ہاں, ماں باپ تو ایسے دل میں لے جاتے ہیں اس بات کو, بچی کے ساتھ رویہ ہی بدل دیتے ہیں اپنی اولاد کا. آپ کبھی ان کو سمجھ آ جائے نا اختلاف ہے کہ یہ آپ کے بچے نہیں ہیں, یہ اللہ کے بچے ہیں, اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. ایک ہماری بیٹی ہوتی ہے جرمنی میں, اس نے مجھے فون کیا کہ میری بیٹی نے نا ایک گورا پسند کر لیا یہاں پر, تو وہ مسلمان ہے, وہ گورا. تو میں نے کہا کیا قباحت کیا ہے پھر اس میں, اگر وہ مسلمان بھی ہے اور آپ رہتے بھی باہر ہی ہیں تو رہنا بھی باہر ہے, آپ نے پاکستان کون سا آنا ہے. وہ جو کہتی ہے میری جو والدہ ہیں نا, وہ کہتی ہیں کہ لڑکا لاہور سے جائے گا. میں کہا خدا کا خوف کریں, لاہور سے لڑکا ایک پیدا ہوگا, وہ جائے گا, پتہ نہیں اس کی کمپیٹیبلٹی ہوگی نہیں ہوگی وہاں پہ. ایک اچھا میں نے کہا ایک وہ کماتا اچھا ہے, انہوں نے کہا بہت اچھا کماتا ہے. میں کہا ادب کرنے والا ہے, انہوں نے کہا جی بہت رسپیکٹ کرتا ہے ہماری. میں نے کہا چاہیے کیا پھر آپ کو, اور میں نے کہا آپ کی والدہ نے لاہور دیکھا ہوا ہے, جرمنی نہیں دیکھا ہوا, باہر کی دنیا سے نہیں آشنا, مہربانی کریں
بیٹی کو جو چیزیں آپ سمجھا سکتی ہیں سمجھائیں, لیکن اس کا رائٹ مت چھینیں اسے. میرے ایک بھائی کی بیٹی کی شادی نا وہ آئرلینڈ میں ہوئی ہوئی ہے, جو گورا مسلمان ہوتا ہے اس سے, 5 وقت کا نمازی ہے, دینی ہے, دیکھنے میں بھی بہت پیارا نورانی چہرہ. اس کے جو بچے ہیں تو وہ بھی سارے 5 وقت چھوٹے چھوٹے پدے بچے, وہ جا نماز بچھا کے اسپورٹی بھی ہیں سب کچھ, ہم اگر سجدے کریں گے نمازیں پڑھیں گے, گھر کا ماحول ہی الگ ہے. نمازوں کا احترام ہے, تہذیب ہے, بچوں میں ایک ایتھکس ہے خاندانی میں, دیکھا دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑے. ہمارے وہاں یہاں پہ جو مسلمان ہیں نا, ہم بس دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. گورا والا جو مسلمان ہے وہ پیور ہے یا نہیں ہے؟ وہ ریسرچ کر کے آئے ہیں. اچھا, ریسرچ کر کے آئے, انہوں نے مانا ہے. ہمیں پلیٹ میں مل گیا ہے, ہم اس لیے اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. ہاں, ہمیں بس یہ پتا ہے, ہم ہر ایک کو جو ہے نا, میں ایک مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھا, ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمیں گھر سے مل گیا سارا کچھ, فری ہینڈ میں مل گیا, ہم نے ریسرچ نہیں کی ہے. کبھی ہم بھی ریسرچ کر کے آئے ہوتے ہیں نا, اور ایک مذہب کو چھوڑ کے تو ہم نے کسی کو ایکسیپٹ کیا ہوتا تو ہمیں اس کی قدر محسوس ہوتی کہ یہ کیا ہے یہ بات. وہ لوگ مان کے آئے ہیں, اور ہم لوگوں ہم تو پہلی تسلیم میں ہمیں ہونا چاہیے. ہم اپنی تسلیم میں نہیں ہیں, ہم نے اپنے ہی مذہب سے اختلافات پیدا کیے ہوئے ہیں, لوگوں سے اختلافات پیدا کیے ہوئے ہیں, ان کی رائے سے اختلاف ہم نے پیدا کیا ہوا ہے. ہم نہ سننا چاہتے ہیں, ہم صرف سنانا چاہتے ہیں دوسرے کو. اور یہ سب سے بڑی جو قباحت ہے کہ آپ بحث میں نرم روی اختیار کرو, خوش مزاجی اختیار کرو, اور جہاں کہیں پر اس حد تک ہو جائے کہ اب تعلق ٹوٹ رہا ہے, اٹھ جاؤ, چھوڑ دو. کہتے ہیں میاں بیوی کی لڑائی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ لاؤڈ ہو رہا ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ کمرہ چھوڑ دے, تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے, اب بعد میں بات کر لیں گے, کوئی بات نہیں. کیونکہ تعلق قیمتی ہے, ہمارا مسلمانوں کا آپس میں تعلق قیمتی ہے. ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ وہ بھی میرا بھائی ہے, وہ بھی میرا بھائی ہے. اچھا, مگر وہاں پہ ملک سے باہر جو گورے, وہ جو انہیریٹڈ پیچھے سے سارے مسلمان ہی چلتے آ رہے ہیں لڑی, اور ہے ہی مسلمان فیملی سے, وہ بھی ہم سے ڈفرینٹ مسلمان ہیں. جی ہاں, وہ چونکہ اس ماحول میں رہتے ہیں نا کہ ان کے ارد گرد ہر طرف وہاں پہ بہت کھلا ماحول ہے, اور وہ اپنی شناخت کے اوپر کام کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ان سے تھوڑا سا فرق نظر آنا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں. ہم لوگوں نے تو بالکل اس کو جو ہے نا بہت ایزی لے لیا ہے اسلام کو, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ناپ کا سوٹ بنے, کسٹمائز سوٹ بنے, جیسا میں ہوں میرا اسلام بھی ویسا ہونا چاہیے. نہیں, اسلام ایسا نہیں ہے. آپ کو اسلام کو تسلیم کرنا ہے, اور ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, اسلام ہمیں تھوڑی فالو کرے گا. اسلام تھوڑے میں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ کاشف صاحب, بڑا پیارا ٹاپک اور بڑا اچھا ایلیبریٹ ہوا ہے آج, اچھا لگا مجھے. کوئی بھی چیز آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی نا تو ریسرچ کیا کریں, ریسرچ. یہ بڑی اچھی بات یہاں پر انہوں نے بولی کہ جو گورے مسلمان ہیں وہ ریسرچ کر کے آئے, ہمیں پلیٹ میں مل گیا ہے تو ہم اس کی نا قدر نہیں کرتے. باقی آج کا ٹاپک جو تھا ہمارا اختلاف رائے, اس میں یہی ہے کہ 2 لوگ اختلاف رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک مثال دی کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو قبول کیا شیطان کے حساب سے, کہ شیطان نے آپ کو پتہ ہے کیا کام کرنا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے دیا. تو اختلاف ہے, ٹھیک ہے, اس کو قبول کریں, مگر بدتمیزی سے نہیں, جھگڑے سے نہیں, کسی کی جان لے کے نہیں, اور محفل کو خراب کر کے نہیں, یا پھر رشتوں کو توڑ کے نہیں. اختلاف رکھیں, مگر بڑے اس کے جو گیان ہے نا, اس میں آپ یہ چیز تھی کہ جو آپ کا بلند ہونا چاہیے, وہ کیا بلند ہونا چاہیے, آپ نے کیا کہا تھا؟ مزاج بلند ہونا چاہیے, بلند دروازوں کی طرح سے ہونا چاہیے, اس میں کھلے طریقے سے لوگ جا سکیں. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے. اکتوبر کے مہینے میں سب کو پتہ ہے کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے اویئرنیس کے طور پہ یہ منتھ پورا منایا جاتا ہے. اس پہ کینسر کے اویئرنیس کے حساب سے بات کی جاتی ہے. ہر جگہ بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, میڈیا پہ بات کی جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ بات کی جاتی ہے, لیکن پھر بھی اتنے جو لوگ ہیں نا, ان کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس کے حوالے سے. اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہر سال 1,80,000 کیسز جو ہیں وہ نئے رجسٹرڈ ہوتے ہیں ہر سال کے حساب سے, اور یہ صرف کینسر کے کیسز ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے. اب اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بات کریں، علاج کی بات کریں، تو لوگوں کے پاس نا تھوڑی بہت انفارمیشن ہوتی ہے کہ جس میں ایسے کوئی میجر ہاسپٹلز ہیں کہ جہاں پر پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کینسر کا علاج چل رہا ہے. مگر آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو ہے نا، ان کے انڈر جو سا ہے نا 20 ہاسپٹلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اب وہ ہاسپٹلز ہمیں تو ان کے بارے میں نہیں پتہ، وہ کن کن شہروں میں کام کر رہے ہیں، کس کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، کیا وہ پراپر ٹریٹ کرتے ہیں کینسر کے علاج، کوئی چارجز ہوتے ہیں، فری آف کاسٹ علاج کرتے ہیں، مہنگے ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ. اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. تو اس لیے کینسر اویئرنیس سیگمنٹ ہے ہمارا، اور اس پہ ایک یہ ضروری بات کرنا لازمی ہے کہ یہ جو کینسر ہے یہ عموماً یہ ہوتا کیوں ہے، اور یہ زیادہ تر عورتوں میں کیوں پایا جاتا ہے. اب اگر ہو گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس میں کرنا کیا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر آسمہ سہیل. اور آسمہ سہیل جو ہیں وہ ہے ڈائریکٹر ایٹامک انرجی کینسر کی جو کہ ہاسپٹل کی. تو آج ہم نے ان کو یہاں پہ اس لیے مدعو کیا تاکہ ان سے ساری انفارمیشنز جو ہے نا وہ حاصل کر سکیں. السلام علیکم ڈاکٹر آسمہ جی. بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا اور موقع دینے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس ہمیں منتھ کے لیے جو ہے نا یہ ٹائم دیا، اور آپ گجرانوالہ سے اسپیشلی آئی ہیں، تو اس لیے یو آر ٹو مچ آنریبل فار اس. اچھا یہ بتائیے گا کہ تو یہ جو کینسر اویئرنیس ہے یہ ابھی بھی بہت سے لوگوں میں نہیں دیکھی جاتی، مطلب رورل ایریاز میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی بہت سی عورتیں جو ہیں اس کی پریکاشنز نہیں ہیں. بریسٹ کینسرز جو ہیں اس کے اوپر تو اویئرنیس بالکل بھی عورتوں کو وہاں پر دیکھنے کو ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ماڈرن تھوڑے سوسائٹیز یا سٹیز میں آپ چلے جائیں وہاں پہ اس پہ بات کی جا رہی ہے، مگر رورل ایریاز میں کوئی دیہات میں ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی، میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے انڈر ہمارے 20 کینسر ہاسپٹلز پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے گلگت تک موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. ان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ دونوں ٹائپ کی جو کینسر کی ٹریٹمنٹ اور تشخیص کے حوالے سے اکوپمنٹ ہے موجود. اور ہمارے تقریباً 7 کینسر ہاسپٹلز پنجاب میں ہیں، 5 KPK میں، 5 سندھ میں، گلگت بلتستان میں بھی، اور ابھی ہمارا 21واں کینسر ہاسپٹل آزاد جموں کشمیر میں تقریباً یعنی کہ کمپلیٹ ہے، اور اس کی انوگریشن افتتاح عنقریب ہونے والا ہے. تو ہمارے سارے کینسر ہاسپٹلز جو ہیں تقریباً 80% پاکستان کے جو کینسر کے مریض ہیں ان کو ہم ہی ٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ واقعی بات صحیح ہے آپ کی کہ اس کی آؤٹ ریچ اور ہماری جو اویئرنیس ہے یہ زیادہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم کہاں کہاں کام کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو اویئرنیس کی بات ہے، ہمارے تمام کینسر ہاسپٹلز جو ہیں ہم اویئرنیس بھی لگاتار جیسا جا کے آؤٹ ریچ رورل ایریاز میں بھی. ہمارے 3 جو کینسر ہاسپٹلز ہیں، ہمارے پاس ایک موبائل میموگرافی یونٹ ہے جو کہ میں خود اپنے گجرانوالہ میں بھی رن کر رہی ہوں. ہم ولیجز میں جا کے کیمپس بھی کرتے ہیں، اویئرنیس ٹاکس بھی دیتے ہیں گاؤں میں جا کے، اور فری میموگرافی اسکریننگز بھی کرتے ہیں. تو لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی بھی ہمارے پاس مور دین 60% 60% کے قریب جو خواتین آتی ہیں وہ تیسری اور چوتھی سٹیج میں ہوتی ہیں چھاتی کے کینسر کی. لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. جی، لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ جو اویئرنیس ہے اس میں جو سائنس وغیرہ ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جی جی کہ جب کینسر کی کوئی بھی سچویشنز جو مین ہیں جیسے چیزیں ہیں بریسٹ کینسر کے اوپر پہلے ہم آتے ہیں، تو اس کی جو بریسٹ ایگزامن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو مطلب سیلف ایگزامینیشن جو ہے وہ خود عورتیں کیسے چیک کر سکتی ہیں، اس کا لم جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیسے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ لم وغیرہ کے بارے میں بتائیے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس جگہ کے یہ پینفل ہو تو چیک کرانا چاہیے یا پین لیس ہے تو کینسر ہے. یہ ساری تھوڑی سی سائنس ہمیں سمجھا دیجیے گا. جی، اس کو ہم ارلی ڈیٹیکشن یا جلد تشخیص کے طریقے کہتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے وہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہے. حالانکہ ویسٹ میں اس کو اب اتنا نہیں انکریج کرتے، لیکن ہمارے کیونکہ خواتین کو پتہ ہی نہیں، تو سیلف اویئرنیس آف سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کو ہم بہت فوکس کرتے ہیں کہ یہ ضرور کریں. یہ 20 سال کی عمر سے ہی ہر خاتون کو اپنی جو ہے خود اپنا معائنہ کرنا چاہیے. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو مرر کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی بھی تبدیلی محسوس ہو، جس طرح کہیں سے جلد اندر کو کھچی ہوئی ہے، جب آپ صرف انسپیکٹ کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ غور کریں، کیونکہ اگر آپ ہر مہینے یہ کریں گے تو آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ایگزیکٹ لک
کیا ہے, ٹھیک. اس کے علاوہ اپنا ذاتی خود معائنہ کریں, پہلی 3 انگلیوں کو لے کے فلیٹ آف دا فنگرز, دونوں چھاتیوں کو اور بغل کے اندر. ہر مہینے 20 سال سے ہی ایج میں خواتین یہ شروع کر دیں گی تو اسے کم از کم کوئی بھی تبدیلی جو ہو کسی قسم کی, مثلا کوئی نیا ابھار, گلٹی محسوس ہو یا کوئی بھی چیز ہو, تو فوراً اپنے قریبی سینٹر یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں. دوسرا ایک ہوتی ہے کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن, یہ تو سیلف ہو گئی نا, جو خاتون نے خود کرنی ہے. ایک کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن ہوتی ہے, وہ کسی بھی مستند ڈاکٹر یا لیڈی ہیلتھ ورکرز یا ٹرینڈ نرسز بھی جو ہوں ان سے 20 سال کی عمر سے ہی ہر 3 سال بعد کروانا چاہیے, اور 40 سال کی عمر سے اوپر خواتین کو نا ہر سال یہ کروانا چاہیے. پھر آتی ہے میموگرافی ٹیسٹ. میموگرافی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں ہماری طرح, وہ ریسورس کنسٹرینڈ ہے, ہمارے پاس اتنی میموگرافی یونٹس نہیں ہیں, لیکن ہمارے جتنے بھی کینسر ہاسپٹلز ہیں ہمارے پاس موجود ہیں, جدید 3 ڈائمینشنل بلکہ ڈیجیٹل میموگرافیز موجود ہیں. تو خواتین کو چاہیے 40 سال سے ایج کے اوپر ہر سال میموگرافی بھی کروائیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بالکل جو ارلی چیز ہوتی ہے نا, ایک گلٹی ابھی ہاتھ سے محسوس بھی نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ میموگرافی سے ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. 1 سینٹی میٹر کی جو ہے وہ ایکس رے ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے. جی بالکل. اچھا, اور اس کی بھی کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ 30 یا 35 سال کی عمر میں مطلب کروا سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں ہوتا شاید آئی ایم ناٹ شیور, ایسی کچھ ہے؟ بالکل بالکل. اصل میں اس میں یہ ہے کہ فیملی ہسٹری جن میں ہو, جو ہائی رسک خواتین جن کو ہم کہتے ہیں کہ جن میں زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے, تو ان میں بھی ہم ارلی بھی شروع کر سکتے ہیں, ارلیئر ایج میں. جیسا اگر فرسٹ ڈگری ریلیٹیو آپ کی کوئی مدر یا بہن کو بہت ارلی 40 سال کی ایج میں ہی ہو گیا ہو چھاتی کا کینسر, تو آپ 30 سال کی ایج سے اسکریننگ شروع کروا سکتے ہیں. لیکن ایوریج رسک جو ہے تمام خواتین کے لیے 40 ایئرز ہی بہتر جو ایج ہے نا ٹو بگن اسکریننگ, میموگرافی اسکریننگ. اچھا, اور پھر جو بائپسی ہوتی ہے اس کو بھی ذرا الیبریٹ کر دیجیے گا. جی جی, کیونکہ بہت سے لوگ بائپسی سے ڈرتے ہیں. اصل میں میری امی جو تھی نا ان کو کینسر تھا, پھر میری فیملی میں اور بھی لوگ میری, تو مجھے نا کینسر کا سارا یہ ٹریٹمنٹ, علاج, اور یہ ہم لوگوں نے سفر کیا ہوا ہے, کیونکہ کینسر پیشنٹ جتنی تکلیف میں ہوتا ہے اس کے ساتھ جو اس کے رشتہ دار لوگ گھر والے جڑے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. جی بالکل. جتنا پیشنٹ ہوتا ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ فیملی افیکٹ ہوتی ہے. فیملی بہت تکلیف میں ہوتی ہے, فیملی سے اس کے درد برداشت نہیں ہوتے ہیں, تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی ہیں, جیسے ان کی کیمو اور ان کی ریڈیشن, ان کا سارا ٹریٹمنٹ چلتا ہے. تو یہ باقی فیملی, بس اللہ تعالیٰ سب کو میں کہتی ہوں ہمت دے, اور کسی کی فیملی میں کسی کو کینسر نہ دے. تو یہ بائپسی جو ہے نا اس کے بارے میں بتا دیں. جی اچھا, تھوڑا واقعی یہ چیز بڑی ضروری ہے الیبریٹ کرنی, کیونکہ ہمارے پاس جو زیادہ تر گاؤں سے خواتین آتی ہیں نا وہ لوہا لگنے سے یا سوئی لگنے سے گھبراتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ بایوپسی ٹیسٹ ہوگا یا یہ سوئی لگے گی تو یہ کینسر پھیل جائے گا. تو یہ بڑی الارمنگ بات اس لیے ہے کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پوری دنیا میں یہ ٹیسٹ ہی بین ہو جاتا نا. سب سے پہلے تو ویسٹرن کنٹریز میں یہ میتھ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر اندر سے لمپ کا کوئی چیز نکالتے ہیں اس لمپ کا تو کوئی اس کا بائپسی کے لیے, تو وہ اس سے کوئی کینسر پھیلتا نہیں, خراب نہیں ہوتا. بالکل بھی نہیں. میں نے مگر ایک چیز ضرور پوچھنی ہے بریک کے بعد, کہ یہ جب ہم کرا لیتے ہیں اگر کسی کو یہ ہے تو وہ پھر جیسے اگر کوئی آپریٹ نہیں کروانا چاہتا پھر تو آپریٹ کرانا لازمی ہو جاتا ہے, یہ ہے نا؟ بریک کے بعد اس کا آپ نے جواب دینا. اچھا, ہم کینسر کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو بائپسی کے لیے جیسے لوگ ڈرتے ہیں نا کہ کوئی نڈل اندر جائے, کوئی سوئی بھی لگ جائے, یا پھر کوئی لمپ کا ٹیسٹ کروانا ہے بائپسی میں, اب وہ ٹچ ہو گیا اندر, اس میں سے نکالا ہے ہم نے ٹیسٹ کے لیے, تو اب وہ تو ٹریٹ کروانا ہی پڑے گا, آپریشن کروانا ہی پڑے گا. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہمارے پاس اگر ابھی پیسے نہیں ہیں, ہمیں کچھ ارینج کرنا ہے یا کوئی مائنڈ بنانا ہے, تھوڑا ٹائم پیریڈ چاہیے, یا کوئی ایسی دوائیوں سے ابھی تھوڑا سا رک جائے آل دیٹ, تو وہ پھر وہ کہتے ہیں نہیں اب تو فوراً کے فوراً اس کو ٹریٹ کروانا لازمی ہے. تو شاید یہ وجہ بھی ہے. نہیں, اس کو میں تھوڑا سا الیبریٹ کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ پین لیس گلٹی, جو گلٹی میں درد نہیں ہوتی, وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کینسر ہو سکتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس اگر
گلٹیوں والی خواتین آتی ہیں تو 80% ان میں گلٹیاں معمولی ہوتی ہیں. کئی پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں, کئی عام گلٹیاں ہوتی ہیں, لیکن ان کو سٹیپ وائز صحیح طریقے سے تشخیص کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی امیجنگ ہو, مثلا الٹرا ساؤنڈ, میموگرافی. اس کے بعد اگر ڈاکٹر کہے کہ سوئی والے ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو وہ اس لیے ضرور کرانا چاہیے کیونکہ ہر کینسر مختلف قسم کا ہوتا ہے. تو اس کا علاج بھی سم ٹائمز وہ سوئی والی اس میں پتہ چلے کہ ہے ہی نہیں. جی بالکل. تو یہ موسٹلی یہ بھی کافی کیسز ایسے دیکھ تو پھر وہ ڈر جاتی ہیں نا لڑکیاں. نہیں, وہ سوئی والے ٹیسٹ میں اگر عام گلٹی آ جائے تو اس کی مینجمنٹ اس کے مطابق ہوگی نا, تو بلکہ وہ تو ریلیکس ہو جائیں گی کہ یہ چیز, یہ سالڈ گلٹی کینسر نہیں ہے. لیکن بایوپسی ٹیسٹ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ کینسر, چھاتی کے کینسر کی بہت ساری مختلف اقسام ہیں, ان کی ٹائپس ہیں. کئی بہت اگریسو ٹیومرز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ تیزی سے بڑھنے والے ہوتے ہیں. تو اگر ہم پہلے سٹارٹ میں بایوپسی میں اس کے جو ٹیومر ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہارمون ریسیپٹر ٹیسٹس اور ہرٹینیوم, اس طرح کی چیزیں, وہ اگر ہم نہ کریں تو ہمارے جو کینسر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ نہیں گائیڈ کر سکتے کہ کس ٹائپ کی ٹریٹمنٹ چاہیے اس پیشنٹ کو. تو ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ کئی دفعہ ڈائریکٹ سرجری کے بعد گھر بھیج دیا جاتا ہے, یعنی کہ مختلف گاؤں میں اب تو جن لوگوں کی کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن نہیں ہوتی وہ اس طرح مس مینیج کر دیتے ہیں. بریسٹ کینسر ہے ہی ملٹی موڈیلٹی ٹریٹمنٹ, یعنی کہ آپ کا پیتھولوجسٹ, کینسر اسپیشلسٹ, سرجن, سب لوگ آن بورڈ ہوں, ریڈیولوجسٹ, یعنی کہ وہ اکٹھے مل کے فیصلہ کرتے ہیں. اور کئی کینسرز میں سرجری پہلے ریکوائرڈ ہی نہیں ہوتی, پہلے کیمو تھراپی سے علاج شروع ہونا ہوتا ہے سٹیپ وائز, یعنی کہ وہ یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اصل وہی بات ہے کہ بایوپسی ہوگی تو آپ کو ایگزیکٹ ٹائپ پتہ چلے گی کہ یہ کس ٹائپ کا کینسر ہے اور کتنا اگریسو ہے, تو اس کے حساب سے مینجمنٹ ہوتی ہے. اچھا, کتنا کاسٹلی ہو جاتا ہے؟ کاسٹلی تو ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کافی ساری اب سہولیات, ہمارے جتنے بھی اٹامک انرجی کینسر ہاسپٹلز ہیں, صحت سہولت کی آپ کو پتہ ہے, صحت سہولت کارڈ پہ کافی ساری ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں. ہماری موسٹلی پیشنٹس اسی پہ ٹریٹ ہو رہے ہیں. پھر ہماری اپنی کینسر پیشنٹس ویلفیئر سوسائٹیز ہیں جو ہر ہمارے جو پاکستان اٹامک انرجی کینسر ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں, تو وہ بھی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. عام بندے کے لیے اگر کوئی کارڈ اور چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس اور وہ اویل کرنا چاہتا ہے, ایک عام صاحب حیثیت بندہ, اور اس کو آپریشن کروانا ہے, تو پھر کتنا کوئی خرچہ ہے؟ میرا خیال ہے صاحب حیثیت کے لیے بھی ہے, کیونکہ صحت سہولت تو نیشنل آئی ڈی کارڈ پہ ہی چل رہا ہے نا, تو وہ بھی اس پہ تو جی اس پہ تو ہو رہا ہے. ایکچولی اس کی کاسٹ بہت ویریبل ہوتی ہے, اس لیے میں اس طرح نہیں بتا سکتی, کیونکہ کئی کینسرز میں ٹارگیٹڈ تھراپیز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ لاکھوں میں جاتی ہے, کئی میں نہیں ضرورت ہوتی. کچھ 10 لاکھ 5 لاکھ 12 لاکھ ویری کم ہی ہوتا ہے, اس سے تو کافی کم ہوتا ہے. بریسٹ کینسر کی اگر آپ سے بات کریں نا تو اس سے کم ہی ہے. اچھا, اور یہ بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ اس کا جب آپریٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کہ یہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے یا واپس نہیں آتا, یا پھر اس کے واپس آنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں؟ جی, اس میں پھر وہی بات ارلی ڈیٹیکشن کی امپورٹنس, کہ جتنی جلدی ہم اس کو پکڑیں گے, جتنی جلدی اس کی تشخیص ہوگی, اتنا زیادہ یہ قابل علاج ہے. تو سٹیج 1 تو تقریباً 100% قابل علاج ہے. تو اس میں میں سب خواتین کو بلکہ یہ میسج دینا چاہوں گی کہ 2 طریقے, ایک تو ہمارے لائف سٹائل چینجز اور ایک ہماری ارلی ڈیٹیکشن. یہ 2 چیزیں اتنی اہم ہیں, جس طرح ارلی ڈیٹیکشن کی تو میں نے بات کی, طریقہ جو سب خواتین کو کرنا چاہیے کہ جلد تشخیص ہو جائے, تھوڑی سی بھی تبدیلی آپ محسوس کریں. میرے پاس موسٹلی خواتین جو آتی ہیں نا, وہ یہ کہتی ہیں کہ جی کیونکہ گلٹی میں درد نہیں تھی اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم نہیں چیک کراتے, اور جب وہ پھیل چکتا ہے, ایڈوانس ہو جاتا ہے, تو ان کو پین شروع ہوتی ہے, وہ نروز کو پکڑتا ہے, تو پھر وہ ہمارے پاس آتی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جتنی جلدی وہ ہمارے پاس آئیں تو اتنا جلدی یہ قابل علاج ہے. اس کا خرچہ بھی لیٹسٹ کوئی ریسرچ ہے جس میں کوئی ایسی ٹیکنالوجیز جو علاج کے لیے بہت ابھی موجود ہوں اور کامیاب ہوں, وہ بتا دیجیے گا کون کون سی ہیں ابھی؟ جی, اس میں ظاہری بات ہے سب سے ہمارے پاس جو لیٹسٹ ریڈیو تھراپی کے لیے, ریڈیشن کے لیے جو اکوپمنٹ ہے, وہ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی سینٹرز ہیں, انمول ہاسپٹل ہے جو مین ہمارے نوری, اسلام آباد, کرن, یعنی کہ لینئر ایکسیلریٹرز اسٹیٹ آف دی آرٹ موجود ہیں. تو ریڈیشن بھی اسے لگتی ہے. پھر اس کے علاوہ کیمو تھراپی وہ بھی ہمارے پاس ساری ہی اویلیبل ہیں پاکستان میں. ٹارگیٹڈ تھراپیز جو اسپیسیفک ٹارگیٹس کرتی ہیں وہ بھی موجود ہیں. پھر ارلی تشخیص جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے.
اچھا اس کا بتائیے گا کہ اگر کسی کو فیملی میں انہیریٹڈ جی لوگوں کا ہے اور یہ ہوتا ہے انہیریٹڈ بھی آتا ہے جی نا, بالکل بالکل. تو پھر جو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں ان کو کب کب چیک کرانا چاہیے, کس ایج سے کرانا چاہیے ایگزامن, اور اس کے جو ہے نا جی کیا طریقے ہیں؟ ایکچولی جو جینیٹک یا موروثی کینسر ہیں وہ چھاتی کے کینسر تقریباً 10 سے 20% جو ہیں وہ موروثی کینسرز ہوتے ہیں. اس میں صرف بریسٹ نہیں, اس میں اگر کسی فیملی میں پروسٹیٹ کینسر جو مردوں کی غدود کا ہوتا ہے کینسر, اووری کا کینسر اور پینکریاز کینسر, یہ اگر تینوں ہوں تو بریسٹ کینسر کا رسک اس فیملی میں ہونے کا زیادہ ہوتا ہے. اس میں کچھ جینیٹکس ہوتے ہیں, جینز جو ٹیسٹ کرانے چاہیے, BRCA1 اور BRCA2, وہ اگر کروا لیں اور کسی فیملی میں پازیٹیو ہوں تو پھر تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس میں ارلی جو ہے وہ اسکریننگ شروع کر دی جائے. اس میں ہم ایک سمپل میموگرافی کے علاوہ MRI ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ MRI بریسٹ جو کہ اسکریننگ کے لیے یوز ہوتا ہے جن خواتین میں 20% سے زیادہ رسک ہو چھاتی کے کینسر کے ہونے کا. اصل میں آج کل یہ انٹرنیشنل جیسا ماڈلز موجود ہیں انٹرنیٹ پہ, آن لائن ماڈلز, جن سے آپ صرف تھوڑے سے کویسچنز وہ آپ سے پوچھتے جاتے ہیں اور وہ آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے. ہم ڈاکٹرز خود یہ کرتے ہیں رسک نکالنے کے لیے پیشنٹ کا. تو ایوریج رسک خواتین میں 13% ہے ہمارے پاس, یعنی کہ ہر خاتون از ایٹ رسک آف ڈیولپنگ بریسٹ کینسر. لیکن جن فیملیز میں ظاہری بات ہے فیملی ہسٹری ہے, فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں, تو ہم ان ماڈل سے نکال لیتے ہیں کہ اس میں رسک کتنا ہے, ایج, اور یہ رسک ہے. یہ بھی ذہن میں ہم رکھیں کہ ضروری نہیں کہ ان کو کینسر ہوگا, ہم نے صرف یہ خدشے کی وجہ سے ان کے جلدی ٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا ہے نا, دیکھ لینا چاہیے پہلے, پریکاشنز از مور دین گڈ. اچھا ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں اور ابھی کینسر کے اوپر ہی بات کریں گے اور مزید نالج بھی حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک. اچھا اور اس میں میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, کچھ ایسے ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ 3rd and 4th اسٹیج کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ بہت لیٹ ہو گیا. اب ایٹامک انرجی کمیشن کے اندر یہ جو ہاسپٹلس آتے ہیں تو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ جی جی بالکل, ہم تمام سٹیجز ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور تمام سٹیجز بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جس قسم کے بھی سوشو اکنامک سٹیٹس سے مریض آئے ہم کسی کو ریفیوز نہیں کرتے. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کینسر ہاسپٹلس ہمارے ان میں وہ فیسلٹی نہ ہو تو ہم جو مین ہمارے کینسر ہاسپٹل ہیں بڑے شہر ادھر بھیج دیں, لیکن سارے کینسر ہاسپٹلس ہم ٹریٹ کرتے ہیں, ساری سٹیجز ٹریٹ کرتے ہیں. کون سی اسٹیج میں معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ظاہری بات ہے سٹیج 4 میں تو ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اور ہم نے مریض کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ اب قابل علاج نہیں رہا. ہوتا تو 3 بھی ڈینجرس ہے. جی بالکل ہے, کیونکہ 3rd سے 4th پہ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں. اٹس جسٹ ان بٹوین اینڈ جسٹ ایک لائن. جی بالکل, اٹ از آلسو ویری ڈینجرس. ہاں تو 4th پھر بہت ہی ڈینجر ہو جاتا ہے. لیکن مریض کی ہیلپ تو ہمیں ہر سٹیج پہ ہی کرنی ہوتی ہے اور اس کی لائف کو کمفرٹیبل کرنا ہوتا ہے, آرام دہ کرنا ہوتا ہے, تو وہ ہمارے آنکولوجسٹ اس چیز کو انشور کرتے ہیں. اچھا اب یہ جو ریڈیو آئسوٹاپس جو ہے نا, جی جی یہ ہمارے وہاں پاکستان میں ہی تیار ہوتے ہیں؟ جی جی بالکل, نیوکلیئر میڈیسن جو ہے جی یہ پاکستان ایٹامک انرجی کا ہی ادارہ ہے, پنسٹیک اسلام آباد میں, جو ہمارے وہاں پہ ریئیکٹرز میں یہ سارے تیار ہوتے ہیں. بلکہ شروع میں مجھے یاد ہے جب بالکل میں نے جوائن کیا تھا ارلی 90s میں, تو ہمارے UK سے امپورٹ ہوتے تھے جنریٹرز, جس میں سے یہ نیوکلیئر یہ جو ریڈیو آئسوٹوپ ہوتا ہے یہ ٹیسٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں کافی مسائل ہوتے تھے جب باہر سے امپورٹ ہوتا تھا, ایک تو کاسٹ بھی, اور دوسرا یہ کہ مجھے یاد ہے کرسمس کی جب ہالیڈیز ہوتی تھی یا کوئی, تو پیچھے سے سپلائی ہی بند ہو جاتا تھا. تو اب تو ہمارے الحمدللہ پاکستان میں ہی یہ بن رہے ہیں ریڈیو آئسوٹوپس. کینسر کو کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے, کس طرح سے کام کرتا ہے یہ نا صرف ٹریٹ نہیں, یہ تشخیص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ. یہ جو ریڈیو آئسوٹوپس ہوتے ہیں یہ جیسے آپ ہڈیوں کا سکین اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ ہڈیوں میں کہیں پھیلا تو نہیں ہوا کینسر, تو یہ خاص ٹارگیٹڈ تابکاری جو ریڈیو آئسوٹوپس ہوتے ہیں یہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں باڈی میں. انجیکشن کے بعد سکین کیا جاتا ہے, تو جہاں پہ بونز میں وہ کینسر ہوتا ہے وہاں پہ وہ ہاٹ ایریا وہاں وہ پک کر لیتا ہے نا. تو اس طرح ٹیسٹس بھی کیے جاتے ہیں, اور اب تو تھیرانوسٹکس کے نام سے ٹریٹمنٹ بھی ریڈیو آئسوٹوپ سے ہو رہا ہے, ہمارے کئی سینٹرز میں وہ بھی ہو رہا ہے. اب یہ جو میڈیسنز تیار کی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, نیوکلیئر میڈیسنز, یہ پورے پاکستان کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے یا پھر ہمیں بھی باہر سے کوئی دوائیاں جو ہیں چیزیں منگوانی پڑتی ہیں؟ جی ہمارے اصل میں نا 20 کینسر ہاسپٹلس کو تو یہی سپلائی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ سمجھیں تقریباً 50 کے قریب کنزیومرز ہیں آل اوور پاکستان جن کو ہمارے پنسٹیک ہی سپلائی کر رہا ہے. لیکن بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہماری پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے,
ہے, ریکوائرمنٹس بھی بڑھ رہے ہیں, تو ہمارا مزید کام پنسٹیک میں ہو رہا ہے. ایک نیا ریئیکٹر بھی بن رہا ہے, عنقریب وہ بھی فنکشنل ہو جائے گا, تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ میکسیمم ہم پرووائڈ کر سکیں. اچھا, آخر میں یہ ضرور بتا دیجیے کہ اگر کسی مریض نے آپ کے ہاسپٹل سے رابطہ کرنا ہو, جی جی کس طریقے سے رابطہ کر سکتا ہے, اس کو کیا کرنا پڑے گا, کیسے رہنمائی ہو سکتی ہے؟ جی, اگر آپ گجرانوالہ میں میرے اپنے ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا ڈیلی 6 days a week سنڈے کے علاوہ اوپن ہوتا ہے, صبح سے شام تک اوپن ہوتا ہے. اور ہمارے واک ان کلینکس بھی فنکشنل ہیں, واک ان بریسٹ کلینک بھی فنکشنل ہے. واک ان بریسٹ کلینک ڈیلی ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے. کس طرح رابطہ, کوئی نمبر, کوئی ویب سائٹ, کوئی ای میل؟ جی, ہماری ویب سائٹس اٹامک انرجی کینسر ہاسپٹل کی, سارے کینسر ہاسپٹلس کی ویب سائٹس اس وقت ایکٹیو ہیں. تو اٹامک انرجی کینسر ہاسپٹلس کے نام سے ہی آپ جنم کریں تو آپ کو مل جائے گی انفارمیشن ٹوٹل. تو کوئی ایسی ہے وہ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا گائیڈ کیا ہمیں. اور اپنا میں یہ کہوں گی کہ یہ پورا منتھ جو ہے اس طرح کے شوز میں کرتی رہوں گی, صرف ایک نہیں, بار بار کروں گی. یہ اویئرنیس جو ہے یہ بہت ضروری پروگرام ہے, اور صرف میرا کام نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ اکتوبر, کیونکہ پورا سال ہم اس کا جو ہے نا اکتوبر میں یہ مہینہ اس پہ بات کرتے, اور ہماری اس اویئرنیس پروگرام سے پتہ نہیں کس کی زندگی بچ جائے. ٹھیک ہے, تو آپ کے ساتھ میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے سوشل میڈیا پہ ہم لوگ جو ادھر ادھر کی تتر بتر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس اویئرنیس کے اوپر بھی بات کریں. جتنے بھی جو میں کہتی ہوں سستا پوڈ کاسٹ, مہنگا پوڈ کاسٹ, چاہے جس قسم کے بھی لوگ, کوئی رپورٹر, کوئی سوشل میڈیا پہ, کوئی عام بندہ, کوئی فیمس بندہ, جو بھی ہے اس کے اوپر بات کریں اکتوبر میں. اور ہم لوگ خود بھی جو ہے نا اس کے اوپر سرچ کریں, گوگل کریں, چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے اس سے پوچھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی شک لگ رہا ہے اپنے لیے, اپنی پیرنٹس کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, ہم اب اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ اب یہ ساری فیسلٹیز ہر جگہ پہ موجود ہیں کہ اب آپ کو اگر کوئی ایسی پرابلم ہے تو پھر اپنے قریبی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں, کسی ہاسپٹل سے, کسی لیڈی ڈاکٹر سے, اور اس سے ساری ریسرچ حاصل کر کے تو اپنا جو ہے نا علاج کرائیں, مگر لیٹ نہ کریں. اس کی اویئرنیس میں سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو کینسر کا کوئی خدشہ ہے تو آپ فوراً جا کے ٹیسٹ کرائیں, اس کو لیٹ نہ کریں. کہ جیسے کہ یہاں پہ میڈم نے کہا کہ 4th stage پہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور کچھ ہاسپٹلس تو لیتے بھی نہیں ہیں 3rd 4th stage پہ. تو اس سے پہلے کہ یہ بہت جان لیوا بن جائے, آپ اس کو پہلے سے روکیے اور اپنا علاج کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.